الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے، اس سوال کا جواب دینا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، کیا اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے، یا ان کا علماء سے کتنا ربط ہے، یا ان کی ویڈیوز آپ سنیں، کیونکہ بہت سارے علماء کرام، مفتیان کرام اس بات پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے مقابلے میں، اور ان کی گفتگو کو وہ صحیح انداز سے سنتے بھی ہیں، ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اس ساتھی کے جواب میں بھی چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ جس کے بارے میں کوئی آدمی کوئی گفتگو کرنا چاہے تو پہلے ان کی چند باتیں سننا بھی ضروری ہیں۔ تو ایک دو دن سے میں بھی اس کی تقاریر، اس کے سوالات کے جوابات اور مختلف گفتگو میں نے ان کی سنی ہے۔ اینکر کے سامنے سوالات کے جوابات بھی انہوں نے دیے ہیں۔ تو میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جو آپ کے سامنے مثال کے طور پر ایک بات سمجھاؤں گا، اسی پر میں تفصیل کروں گا۔ انجینئر محمد علی مرزا وہ انجینئر ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، کوئی کسی مدرسے کا فارغ التحصیل نہیں ہے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ چند دن پہلے ہم ایک ڈاکٹر صاحب کو ملنے کے لیے گئے تو بتایا گیا کہ وہ جیل کی سلاخوں کے اندر ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ جیلی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس سند نہیں تھی۔ علاقے کے اندر اس نے کلینک بنایا اور بہت سارے لوگ اس سے دوائی لے رہے تھے، فیض یاب ہو رہے تھے، شفا یاب ہو رہے تھے، لیکن جب حکومت نے وہاں چھاپا مارا تو وہ جیلی ڈاکٹر نکلا، اس کے پاس کوئی سند نہیں تھی، تو اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ آئی اور میں آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح جیلی ڈاکٹر انسان کی جان کا دشمن ہے اور گورنمنٹ اس کو برداشت نہیں کرتی، اس کو جیل کے سلاخوں میں ڈالتی ہے، تو جو جیلی عالم ہے، جو عالم نہیں ہے، فتاوی جات شروع کر دے، درس قرآن شروع کر دے، پھر دلائل، پھر غلط گفتگو، تو عوام یہ سمجھے کہ وہ فارغ و تحصیل کسی ادارے کا، کسی بڑے عالم سے، کسی بڑے بزرگ سے کوئی اس کا رابطہ نہیں ہے، تو پھر اس سے ہم کیسے مسائل پوچھیں، اس کے کیسے درس سنیں؟ یہی کام تو بہت عرصے سے یہود و نصارہ، بالخصوص انگریز نے اس بات پر بڑی محنت کی ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کے اندر علماء کی وقعت ہے، اہل اللہ کی وقعت ہے، اہل علم کی وقعت ہے، عزت ہے، احترام ہے، مسلمان ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ہم ان کے مقابلے میں ایسے لوگ لے آئیں جو ان کے خلاف بھی بولیں اور غلط مسائل بھی بیان کریں اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ بڑے چرب لسان، بڑے گفتگو کرنے والے، بڑے ماہرین گفتگو انہوں نے تیار کیے علماء کے مقابلے میں۔ کسی کو پروفیسر بنایا، کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، اور پھر ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہ بڑا اسکالر ہے، یہ بڑا ماہر ہے، یہ اچھی گفتگو کرتا ہے۔ انہوں نے لوگوں کے نظریات سے کھیلا، ان کے عقیدوں کو خراب کیا، ان کے نظریوں کو خراب کیا، اور پھر بالآخر وہ لوگ دین سے دور ہو گئے۔ تو اس لیے انجینئر محمد علی مرزا بھی مجھے انہی میں سے لگتا ہے۔ اور ایک باطل آدمی کا جو سب سے بڑا نشان ہوتا ہے، اس کی بڑی نشانی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی گفتگو کرے گا تو اہل حق کے خلاف کرے گا، اور پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے وہ دلائل پیش کرے گا۔ جیسے مرزا قادیانی نے جب اس سے اسمبلی کے اندر پوچھا گیا کہ آپ کو
جو ہے مسلمان کافر قرار دیتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ مسلمانوں کی تو حالت یہ ہے، بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو کافر کہتے ہیں، اور یہ آپس میں لڑتے ہیں، اہل حدیث ان کو کافر کہتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے پر فتویٰ لگاتے ہیں، تو میرے پر لگا لے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ اتنی بڑی عجیب اور اتنی بڑی جو ہے قبیح دلیل اس نے دی مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارے اکابرین موجود تھے، تو ہمارے اکابرین نے کھڑے ہو کر ایسے دلائل سے گفتگو کی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ بریلوی اگر دیوبندی کو کافر کہتا ہے، گستاخ کہتا ہے، وہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیوبندی جو ہے وہ گستاخ رسول ہے۔ اگر دیوبندی یہ کہتا ہے میں گستاخ رسول نہیں ہوں، میرے اندر کوئی گستاخی نہیں ہے، تو بس یہ علت ختم ہو گئی جو اس کی وجہ تھی، تو اس کے ہاں وہ کافر نہیں ہوا۔ بریلوی کو دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک کرتا ہے، یہ بدعت کرتا ہے، تو اگر وہ کہے میں شرک نہیں کرتا، اپنے آپ کو شرک سے دور کرتا ہوں، تو وجہ علت ختم ہو گئی، اب ان کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں۔ تو یہ کہہ دے کہ میں مرزا قادیانی کو کافر قرار دیتا ہوں اور اس کو نبی نہیں مانتا، تو یہ علت ختم ہو گئی، بات ختم۔ تو وہ اس وقت مبہوت ہو گیا قادیانی اور یہ جواب نہ دے سکا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ جو لوگ آتے ہیں جن کو مستشرقین بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جن کو علم بھی سکھایا جاتا ہے اور جن کو مسلمانوں کا لبادہ بھی اڑایا جاتا ہے اور ان کو تیار کیا جاتا ہے، پھر وہ بیٹھ کر کبھی شیخ حرم کے خلاف بولتے ہیں۔ میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا ایک بدتی بیٹھا ہوا ہے بیت اللہ میں، اور اس عالم کے مقابلے میں آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ایک بڑے شیخ حرم، اتنے بڑے عالم جو اتنے سال سے پوری دنیا ان سے مستفید ہو رہی ہے اور تربیت حاصل کر رہی ہے، ان پر زبان درازی کرنا اور گفتگو کرنا یہ باطل ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ اور اسی طرح وہ کبھی بریلویوں کو دیوبندیوں کے خلاف اکساتا ہے، غیر اہل حدیث کو دیوبندیوں کے خلاف اکساتا ہے، اور اس طرح لڑانے کی کوشش یہ ہمیشہ مستشرقین کی ہوتی ہے، کسی مسلمان کی نہیں ہوتی۔ مسلمان کی تو یہ فکر ہوتی ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں، اختلاف سے باز آ جائیں۔ اور اگر دوسری بات یہ بھی ہے، میں نے یہ بھی غور کیا ہے کہ وہ بے لگام اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، نہ میں وہابی ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں بریلوی ہوں۔ بھائی بریلوی اگر کسی کے سامنے کوئی آدمی کہے کہ یہ آدمی بریلوی ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے۔ کوئی کہے یہ دیوبندی ہے، وہ سمجھ جائے گا دیوبندیوں کا ایک عقیدہ ہے، منظم ہے اور تحریر شدہ ہے، ان کے اکابرین ہیں۔ اس عقیدے سے کوئی ہٹے گا تو فوراً اس کے جو بزرگوار لوگ ہیں، جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی گرفت کریں گے کہ آپ عقیدے سے نکل رہے ہیں، اور تو بے عقیدہ ہے، تیرے اندر تو عقیدہ ہی نہیں ہے۔ جس کے اندر کوئی عقیدہ نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے کبھی عقیدہ شیعہ کے حق میں پیش کرتا ہے، کہ کبھی دیوبندیوں کے حق میں دلیل دے دیتا ہے، کبھی بریلویوں کا کہ، لیکن حقیقت یہ ہے وہ سب پر حملے کرتا ہے اور اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ایسا بد عقیدہ جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، چند حدیثوں کا اس نے مطالعہ کر لیا ہے اور زبان دراز ہو گیا ہے، چرب لسان ہو گیا ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں، وہ ایک حال میں بیٹھ کر اپنے آپ کو عالم کہلاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے اور اس کے انجینئر محمد علی مرزا کے اس شیدائیوں کی خدمت میں بھی یہ گزارش کرتا ہوں، آپ علماء کے قریب جائیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، علماء ہی آپ کے عقیدے کی حفاظت کریں گے، علماء ہی آپ کی تہذیب کی حفاظت کریں گے، علماء ہی آپ کے جو ہے ہر نظریے کی حفاظت کریں گے۔ تو علماء کے قریب جائیں، یہ انگریز اور یہودیوں اور عیسائیوں کے نظریے کو پیش نہ کریں جو علماء کے خلاف بولتے ہیں، علماء سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ علماء آپ کے ایمان کے محافظ ہیں۔ آپ انجینئر محمد علی مرزا کی گفتگو اور اس کی جب بات سنیں گے، توجہ کریں گے، تو آپ کو ساری باتیں غلط سمجھ آئیں گی اور آپ کی حقیقت کھل جائے گی۔ اللہ کے سامنے آپ مانگیں، یا اللہ میرے عقیدے کو درست فرما، مجھے صحیح سمت پر چلا، میرا عقیدہ بھی درست ہو جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع بھی کر لوں۔ اس پر ہر مسلمان محنت بھی کرے اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔